سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما من عبد یصلی علی صلاة الا عرج بها ملک حتی یجیء بها وجہ الرحمن عز وجل فیقول اللہ عز وجل اذهبوا بها الى قبر عبدی تستغفر لقائلها وتقر بها عینه۔ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی اسے دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ ہر مرض کی دوا درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف، ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیاں درود شریف، آپ کے ساتھ عشر میں ہوگا جس نے اکثر پڑھا درود شریف، تو شاید راہ آخرت کیجئے، تو شاید راہ آخرت کیجئے، کافی بے نوا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رجب جاری و ساری ہے۔ رجب کی 27 شب میں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، ساتویں آسمان سے آگے عرش اولا و لامکاں کی سیر کرائی، اپنا قرب عطا فرمایا، دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس کا بیان قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے 27واں پارہ پہلی آیت، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ اس آیت مبارک میں نجم اور ہوا سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال فرمائے، مختلف باتیں فرمائیں۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور بہترین جو معنی ہے، نجم سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوا سے مراد ان کا معراج سے واپس آنا ہے، کیونکہ آگے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نور العرفان میں اس بات کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور اس آیت کریمہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے، چمکتا تارا۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بعض مفسرین نجم اور نجم الثاقب سے ذات پاک سید لولاک مراد لیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں
اذا ہوا سے یہ مراد لینا جائز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج وہاں تک پہنچے جہاں مکان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت کی سنیے. سبحان اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ جا کے مرغے عقل تک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. شان خدا نہ ساتھ دے، شان خدا نہ ساتھ دے، ان کے خرام کا وہ باز، سدرہ سے تازمی جی سے نرم سی ایک اڑان ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں، کتنی عشق بھری بات فرما رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ شب معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ناز کے ساتھ سبحان اللہ خراما خراما چلے جا رہے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے زمین تک جو بہت آسانی کے ساتھ فوراً آنن فانن جبریل امی علیہ السلام پہنچتے ہیں. آپ شب معراج رسول پاک جو بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، ان کی چلنے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی معراج کرائی گئی ان کے مقام و مرتبے کے مطابق. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا، آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کیا گیا، آسمان ظاہر کر دیے گئے، آپ نے عرش کرسی آسمانوں کے عجائب جنت میں اپنے مقام کو معائنہ کیا، آپ کے لیے زمین کھولی گئی، آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی، زمینوں کے عجائب دیکھے. یہ ہے معراج ابراہیم. تو گزشتہ انبیاء کو بھی معراج ہوئی اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی معراج کرائی، مگر اس میں بڑا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معراج کیا ہے کہ وہ خود حاضر ہوئے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ حاضر ہوا. اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. سبحان اللہ. قربان میں شان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، میرا
کو دولا جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، کوہ طور پر حاضر کیا گیا تھا، وہ حاضر ہوئے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلایا جبریل امی علیہ السلام کو بھیج کر۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی معراج کیا کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا، کلام بھی فرمایا، دیدار بھی کرایا۔ منزل قرب میں بے پردہ بچشم ظاہر، دیکھے اللہ کے جلوے شب معراج نبی۔ آج کی رات ہے اللہ کے دیدار کی رات، حوریں گاتی تھیں یہ نغمہ شب معراج نبی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی انظر الیک، اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ کیا ارشاد ہوا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امی علیہ السلام مجھ سے جدا ہوئے، آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں، تو میں نے اپنے رب کا کلام سنا۔ اللہ پاک فرما رہا تھا اے محمد قریب ہو جا، اے احمد قریب ہو جا، اے سارے جہاں سے اچھے قریب ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شیلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، کوہ طور پاش پاش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ وہ تجلی 70,000 پردوں سے ظاہر ہوئی۔ اللہ پاک نے نور کے 70,000 حجابات میں سے درہم کے مقدار نور کو ظاہر کیا، جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کیا ارشاد ہوا؟ جعلہ دکا، اسے پاش پاش کر دیا۔ اور سبحان اللہ، ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا دیدار کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ وہاں طور پہ موسیٰ کو تجلی ہوئی، اور یہاں اللہ نے پاس اپنے بلایا شب معراج، جو جلوہ پس پردہ بھی دیکھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، جو جلوہ پس پردہ بھی دیکھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، بے پردہ وہ جلوہ نظر آیا شب معراج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کریم نے اپنے نور کی کچھ تجلی فرمائی۔ اچھا، اب آپ کی بصارت دیکھنے کی قوت میں کتنا فرق آیا، کتنی برکت ہوئی، کتنی ترقی ہوئی کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں کالی چیونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی زیارت نہیں کی، کلام کیا، تجلی دیکھی، پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ کلام اور تجلی کی وجہ سے بصارت میں فرق ہوا، کتنا زبردست اضافہ ہوا۔ 30 میل کے فاصلے سے کالے رنگ کی کیڑی کے رات میں سیاہ زمین پر چل رہی آپ دیکھ لیتے تھے۔ اور اب غور کریں کہ اس نظر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا
جس نے رب تعالیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. منظر اوج و دنا و فتدلہ دیکھا، خود کو انوار الہی سے مجلہ دیکھا، حجرہ قرب خدا عرش معلہ دیکھا، اپنے اللہ کا بے پردہ تجلہ دیکھا. آپ پر صاحب معراج ہزاروں ہو سلام، آپ پر عرش کے سرتاج ہزاروں ہو سلام. علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی قوت بصارت حاصل ہوئی تو معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت کا علم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں میں جو تھا سرمائے مازاق تو ہر شے آئی نظر اللہ کی آیت شب معراج. جو حضرت موسیٰ نے طلب پر بھی نہ پایا ہم تجھ کو وہ خود دیتے ہیں رویت شب معراج. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے. شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. ڈائریکشنز کتنی ہیں؟ 6. سمتیں 6 ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کی شان اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم 6 سمتوں میں 6 ڈائریکشنز میں میرے نبی ملاحظہ فرماتے ہیں، دن میں یا رات میں. شب و روز ایک ہی حال، رات میں بھی دن میں بھی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دھوں و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، جلووں ہی جلووں سے ہے سیرابی، کیسی دعوت کھلا رہا ہے کوئی، کھل گئے یوں تو راز لاکھوں ہی، سر ما اوحا جانتا ہے کوئی. اور بھی بہت فرق کیا گیا معراج موسیٰ اور معراج مصطفیٰ میں. جبکہ قوسین سے کم فصل رہا کیا دیکھا، نوری نور تھا اے اہل نظر آج کی رات. آج نہاں خانہ محبوب و محب تھا کہ جہاں مار سکتا تھا فرشتہ بھی نہ پر آج کی رات. آئی اتنے میں ندا کر لے نظارہ میرا، بے حجابانہ بے خوف و خطر آج کی رات. پھر تو ان آنکھوں سے دیدار الہی کر کے میرے مالک نے کیا ختم سفر آج کی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کیا تھی؟ آپ نے جنت اور دوزخ دیکھی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بھی ملاحظہ فرمائی، دوزخ کو بھی دیکھا، 7 آسمانوں کو بھی دیکھا، اور سدرہ بلکہ عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، سب مقام تم لا مقام تن ہے تم جانے صفا ہو. ادریس علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا محبوب خدا آرام فرما ہے، اور جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، اور میرے نبی کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا وہ زمین و آسمان کی بادشاہی تھی. جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اللہ پاک کی بعض نشانیاں تھیں، اور بے شک اللہ پاک کی نشانیاں افضل و اعلیٰ ہیں. اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. نیہا ہونا چھپنا،
کہ اے میرے آقا آپ سے اور غیب نے کیا چھپنا تھا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان تک پہنچے اور محبوب خدا ساتوں آسمانوں کو پار کر کے سدرۃ المنتہا تک اور عرش پر جلوہ گر ہوئے، عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چرخ ہفتم پر رہے جبریل و چہارم پر مسیح، جا کے چمکا عرش پہ نجم رسول اللہ آج. عام کیسے دخل وہاں روح القدس تک کو نہیں، خاص اس مخلص کے خلوت کو کھلی درگاہ آج. اللہ اکبر. دیگر انبیاء کی جو معراجیں ہوئیں کیا ان کو بھی براق عطا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ جب آتے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے براق پر تشریف لے کر آتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو براق اللہ نے عطا کیا اس کی رفتار کتنی تھی، جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا. اللہ اکبر. اور جو پہلے انبیاء کو براق عطا ہوئے ان کی یہ رفتار نہیں تھی. ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ناقہ ثمود، وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے بطور معجزہ پتھر سے پیدا ہوئی، جب اٹھایا جائے گا تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قبر سے، اپنے مزار پاک سے اس پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اپنی مقدس اونٹنی پر سوار ہوں گے قیامت کے دن؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس پر تو میری شہزادی ہوں گی، خاتون جنت ہوں گی. میں براق پر تشریف رکھوں گا. قیامت کے روز بھی اللہ کے حبیب براق پر تشریف لائیں گے، اور اس روز سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے الگ خاص مجھ ہی کو عطا ہوگا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کے کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کے کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ کریم معراج مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ.